ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلیں مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں محمد ارمان ضلع وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا نابالغ بچہ وضو کرے تو کیا پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟ نابالغ بچہ وضو کرے، نابالغ اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہیں۔ اگر تو دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں پانی مستعمل ہونے کی۔ ایک تو یہ کہ اعضائے وضو یعنی جن کو وضو میں دھونا ضروری ہے، غسل میں جن کو دھونا ضروری ہے، ان سے بے وضوئی دور ہو جائے، جس کو حدث دور ہونا کہتے ہیں، وہ دور ہو جائے، تو اس صورت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کا وضو نہیں تھا اور اس نے وضو کیا، وضو کرنے کی وجہ سے وہ جو پانی اس کے جسم سے جدا ہوا وہ پانی مستعمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کیا، تو جو اعضائے غسل ہیں ان کے اوپر سے پانی بہا اور اس سے جدا ہو گیا، تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے کسی پانی کو نیکی کی، قربت کی نیت سے استعمال کرنا۔ تو استعمال کرنے کی بنیاد پر، نیکی کی نیت سے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ پانی بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر نیکی کی نیت سے استعمال کیا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، ورنہ مستعمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کی جائے، تو نارملی جب بیانات ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بات کی گئی ہے واقعی وہ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو اس اعتبار سے کس طرح ہم بیان کریں گے تاکہ اس روایت پر عمل ہو سکے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اصل تو بنیادی اعتبار سے اس روایت کا جو مطلب ہے، یہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں میں سے اخذ کردہ ایک بات ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ایسی باتیں نہ کرو جو وہ سمجھ نہ سکیں۔ ایک ہوتا ہے الفاظ کا آسان کرنا، جملے آسان کر کے بولنا، یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ جیسے امیر السنت جس کی ترغیب دلاتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہو اس میں بندہ الفاظ ایسے استعمال کرے کہ سامنے والے جو سننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں تو وہ آسانی سے اسے پڑھ کر سمجھ سکیں، سن کر سمجھ سکیں۔ لیکن یہ جو جملہ ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، یا اس طرح کے اور جو کلمات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرو کہ جو ان کی عقل کے اندر آئیں، جسے وہ سمجھ سکیں۔ یعنی ایسی باتیں ان کے سامنے نہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ فتنے کے اندر پڑ جائیں، وہ آزمائش کے اندر پڑ جائیں، ان کی عقل کے اندر وہ بات آئے ہی نہ۔ ایسی باتیں کرنا آپ شروع کر دیں۔ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ ارشاد لے کر آئے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ سمجھتے ہوں، یعرفون جو وہ جانتے ہوں، ای یفقہون جو وہ سمجھتے ہوں، جو ان کی عقل کے اندر آ سکے۔
اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے، ان کا انکار کیا جائے کہ ایسی بات تو اللہ پاک کیسے ارشاد فرمائے گا، ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ارشاد فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ایسی باتیں مت کرو کہ جس کی وجہ سے وہ فتنے کے اندر پڑ جائے، آزمائش کے اندر پڑ جائے۔ تو باتیں لوگوں سے وہ کی جائیں کہ جو ان کی عقلوں کے اندر آ سکے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ شرعی اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی ایک ایسا قانون اور ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جسے ہر انصاف پسند شخص یہ تسلیم کرے گا اور مانے گا۔ کبھی بھی آپ جو پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے سامنے آپ میٹرک والے کی یا آپ اس سے اوپر جو بی اے کرنے والے ہیں یا ایم اے کرنے والے ہیں ان کے اصول بیان نہیں کریں گے، ان کے ضابطے کبھی بھی آپ بیان نہیں کریں گے، ان کی کتابوں کی گفتگو آپ ان کے سامنے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابھی اس کی عقل اس درجے تک پہنچی نہیں ہے کہ یہ ان باتوں کو سمجھ سکے۔ اگر آپ اس سے وہ باتیں کرنے لگ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بندہ مشکل کے اندر پڑ جائے گا، بچہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح جو دینی باتیں ہیں ظاہر ہے کہ اس کے بھی اسٹیپ ہیں، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگے بڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ خود صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر یہ درجات موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی باتیں یہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتائیں، بعض کو نہیں بتائیں۔ بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ ان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان بعض صحابہ کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اس بات کا جو مطلب صحیح ہے، صحیح معنی ہے، اسے لیں گے، دوسروں کو بتائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا کچھ اور معنی سمجھ لیں۔ تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض باتیں عرض کی کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ارشاد نہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، باب حفظ العلم ہے، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے برتن کا علم حاصل کیا، یعنی 2 برتنوں کا علم حاصل کیا، مطلب یہ کہ 2 قسموں کا علم حاصل کیا ہے، 2 طرح کا میں نے علم حاصل کیا ہے۔ ان میں سے ایک فبثثتہ، میں نے لوگوں کے درمیان اسے پھیلا دیا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ نماز روزے کے احکام ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے احکام ہیں، فضائل ہیں، مختلف قسم کے واقعات ہیں، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ لوگوں میں بیان کرتی۔ فرماتے وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ، دوسرا جو علم ہے اگر میں اس کو پھیلاؤں تو یہ لوگ میری اس گردن کو کاٹ دیں گے، اللہ، جہاں سے رگ کھانے کی گزرتی ہے اسے کاٹ دیں گے اگر میں وہ باتیں لوگوں کو بتاؤں۔ کیوں؟ وہ باتیں ایسی تھیں کہ لوگوں کو بتائی نہیں جا سکتی تھیں۔ پھر علماء نے، شارحین حدیث نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ائمہ جور تھے، جو ظلم کرنے والے ائمہ بعد میں آنے والے تھے، ان کے نام تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیے تھے، وہ جانتے تھے ان کے ناموں کو، اسی لیے آپ کہتے تھے کہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے موت آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے وفات آ جائے، کیونکہ سن 60 ہجری کے اندر پھر یزید کی حکومت آ گئی تھی۔ اس سے پہلے تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد کی چونکہ آپ کو اس کا اشارہ دیا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا بارگاہ رسالت سے 60 کے بعد یہ فتنے آئیں گے، اور ایسے یہ لوگ آئیں گے کہ جن کی حکومت ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ فتنہ و فساد برپا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اسے بیان نہیں کیا، فرمایا کہ اگر یہ بیان کروں تو یہ میرے حلقوم کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا علم تھا جو لوگوں میں انہیں پھیلایا نہیں۔ تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی حکمت والی باتوں میں سے لیا گیا ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں چونکہ جو سمپل باتیں ہیں نا، یہ اصول ہے، سادہ باتیں ہیں، ان کے ذریعے سے آپ شہرت حاصل نہیں کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے، سیدھی بات ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ہم سے کسی نے مدنی چینل پہ سیدھا یہ پوچھا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، صحیح، میں نے یہ 4 فرائض بیان کر دی کہ یہ 4 فرائض ہیں، آپ اس کا کلپ نکال کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں، کیا ہوگا؟ نارمل رہے گا، نارمل بات ہوگی۔ لیکن میں اگر اس کے اندر کوئی مرچ مسالہ لگا دوں، کوئی ایسی باتیں اس کے اندر کر دوں
کہ آپ اس کی ہیڈنگ، اس کا تھمبنیل جو ہے وہ اس طرح کا بنا دیں کہ جو لوگوں کو متوجہ کرنے والا ہو تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اسلاف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا، انہوں نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا، یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں، جو کتابوں میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، انہیں سمجھائی جاتی ہیں، ان کے لیول کے مطابق وہ بتائی جاتی ہیں۔ جو ابتدائی سال کے اندر آئے گا، پہلے سال کے اندر آئے گا، اس کو اس کے ذہنی لیول کے مطابق، اس کے دماغ کے مطابق یہ باتیں اسے بتائی جائیں گی۔ جو دور حدیث میں آخری سال میں پہنچ جائے گا، 8 سال پڑھتا ہوا، تو وہاں پہ اس کے لیول کے مطابق گفتگو کی جائے گی۔ وہ جو اس سے اوپر جائے گا پھر اس کے لیول کی باتیں ہوں گی، پھر وہ خود کتابوں کا اتنا اس کو ذوق حاصل ہوگا کہ وہ اس میں سے خود باتیں نکال سکے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، جو ہر منصف مزاج بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر بات ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن شہرت تو اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے تو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے وہ الٹا سیدھا ہی۔ بس تو اس کے طریقہ کار یہی ہیں کہ یا تو آپ وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو جائے۔ ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں کے اندر طے ہو چکی ہیں، جو بالکل علماء اس کے جوابات کتابوں کے اندر دے چکے ہیں، اور وہ باتیں ایسی تھی کہ جو اہل علم کے درمیان ہوتی ہیں، اور یہ ہر علم کے اندر ہوتی ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہر بات وہ ہو چکی ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے ایک ایسی بات کہ جس کا جواب علماء برسوں ہوئے کتابوں کے اندر دے چکے ہیں، آپ اس بات کو عامت الناس کے درمیان لے کر آتے ہیں، لوگوں کے درمیان لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں علماء نے یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں بیان کی۔ ارے بھائی، یہ بات آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ اس انداز میں ہے ہی نہیں۔ اس کے جوابات پچھلے کئی صدیوں پہلے علماء دے چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ۔ جیسے مثال میں آپ کو بھی ایک مثال دوں، تازہ مثال، جیسے بقرعید گزری۔ اب بقرعید میں احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ اب بعض کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اب اس کو لے کے بعض لوگ سوشل میڈیا پر آ گئے اور کہا کہ دیکھیں قربانی واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتی تو وہ بھی شیخین کریمین کیوں چھوڑتے، وہ بھی کرتے۔ حالانکہ صدیوں پہلے علماء اس قضیے کو حل کر چکے، اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں، اس کا جواب دے چکے ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح احادیث طیبہ جس میں وجوب کے صیغے ہیں، واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر وسعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑی، تاکید فرماتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس نے وقت سے پہلے کر لی تو اس کو اعادے کا حکم دیا، دوبارہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ دوبارہ کرے عید کی نماز کے بعد۔ اتنی تاکید فرمائی تو کیوں چھوڑیں گے شیخین کریمین؟ تو پھر اس کا علماء نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ وجہ یہ تھی کہ جب آپ دیگر طرق کے اوپر، دیگر سندوں کے اوپر پورے معاملے پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو روز کی مزدوری ملتی تھی، یومیہ ملتا تھا بیت المال سے، جو گھر کا ایک کفایت کرے، تو ان کے پاس اتنی رقم جمع ہی کہاں ہوتی تھی۔ اور بالفرض جمع ہو بھی جائے تو جو اس کی دوسری سند ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ قربانی جو نہیں کرتے تھے تو یہ اپنے گھر والوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کرتے تھے، لیکن دوسروں کی طرف سے نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر بنتی بھی گنجائش تو فقط اتنی ہی بن سکتی تھی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں آپ نے وہ روایت کیوں بیان نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی یہ بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ ہر ایک کی عقل کے اندر یہ بات آئی نہیں، اس کا جواب اس کو سمجھ آئی نہیں، اور وہ آزمائش کے اندر پڑ جائے اور کچھ سے کچھ کہنے لگ جائے۔ اسی طرح اور فتن کے معاملات ہیں، مشاجرات کے معاملات ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو چھیڑا جائے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر سوشل میڈیا پہ ان کے ویوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے جی ہم نے کوئی بہت بڑا دین کا کام کر لیا، حالانکہ آپ نے فتنہ برپا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں، جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں، صدیوں پہلے علماء اس کے جوابات یہ دے چکے ہیں۔ تو ایسی باتوں کو لا کر آپ سوائے فتنہ برپا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر شہرت دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، وہ سادہ انداز میں بھی آپ کو شہرت دے دے گا، اور اگر آپ کو بدنام ہونے کا شوق ہے اور آپ کو ایسی غلط شہرت حاصل کرنے کا شوق ہے تو اس شوق کو پورا کرنے سے ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن اس کا
نقصان سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص دین سے کچھ بھی ممارست نہیں رکھتا، جس کی زندگی ہی ڈسکو کے اندر گزری ہے، جس کے سارے معاملات ہی مختلف دنیاوی کاموں کے اندر گزرے ہیں، نہ اس نے علماء کے آگے، اساتذہ کے آگے کوئی دین پڑھا، کسی طرح کی دینی معلومات نہیں، اب اس کے پاس شہرت حاصل کرنے کا ایک سمپل ذریعہ ہوتا ہے دین کے معاملات میں دخل دو۔ وہ دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے، دنیاوی معاملات میں کوششیں کر کے جب وہ ہار جاتے ہیں، اور چاہے کوئی شعبہ ہو، کوئی آگے جانے بھی نہیں دے گا۔ پروفیسر کو دیکھ لیں، بعض پروفیسر اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے دین کو اپنا ذریعہ بنا لیا کہ چلے اس کے ذریعے معروف ہو جائیں۔ بعض ڈاکٹرز ہیں، ان کا یہ کام ہے، بعض انجینئرز ہیں، ان کا یہ کام ہے، بعض جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بنے پھرتے ہیں، تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے۔ تو یعنی اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچاتے، کوئی نئی ایجاد کرتے، کوئی نیا طریقہ کار آپ لے کر آتے جس سے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے ہی آگے بڑھ جاتے، جو پستی کے اندر رہ گئے، پیچھے رہ گئے، تو آپ تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا، تو آپ اس کے اندر آگے بڑھاتے مسلمانوں کو، آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ نے دیکھا کہ سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ کچھ انگلش کے چند ورڈز بولنے آتے ہیں تو لہٰذا میں اس فیلڈ کے اندر آؤں، علماء کو نشانہ بناؤں تنقید کا، اور یہ سب سے بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ میں دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے ان کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جی جی ایسا ہی ہے، اور اس طرح کے فتنے آئے دن ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یا کچھ اور ایسے ذرائع جہاں اس طرح کی چیزیں وہ عام ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ عموماً علماء کو تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا ہدف بیسک علماء شاید وہ آسرا اور سہارا بنا لیتے ہیں۔ حسان صاحب ویسے بھی تو ہے نا کہ ان کو اصل تو دین کے ہی معاملات پہ اعتراض کرنا مقصود ہے، دین کے ہی معاملات کو، دین کے ہی احکامات کو اس کے برخلاف لوگوں کو یعنی ابھارنا، اس کے برخلاف لوگوں کو لا کر کھڑا کر دینا، اور وہ نام علماء کا لے لیں گے، یعنی علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں، علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں، علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں، یہ مولانا لوگ تو منع ہی کرتے رہتے ہیں۔ حقیقتاً وہ جو چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دین کا حصہ ہے یا دین کے احکامات براہ راست قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، تو ایسے لوگ تو ایک علماء کا نام وہ استعمال کرتے ہیں، حقیقتاً تو وہ دین کے اس مسئلے کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو اس لیے علماء کا نام لے دیا، مولانا کا نام لے دیا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی، صحبت سے مراد ہے ان کو سننا، ان کو دیکھنا، اس سے بچنا ہے، کیونکہ جب جتنا بھی آدمی نیگیٹو دیکھتا سنتا رہے گا تو پھر کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، بری صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح بری ایسی سماعت کے بھی اثرات تو اس کے اوپر پڑیں گے، تو اس لیے عافیت سلامتی وہ اسی میں ہی ہے۔ جو یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی ہے کہ یہ دین کا علم ہے، اور تم دیکھو کہ یہ علم تم کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ کس سے حاصل کر رہے ہو، جب اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اپنے ثمرات بھی ہمیں۔ پہلے بھی ایک بات یہاں پہ یہ بیان کر چکا ہوں اور دوبارہ بیان کر دوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ بعض لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اتنے ملین سبسکرائبر ہو گئے اور اتنے ملین ان کے جو ہے وہ لائکس ہو گئے اور فلاں ہو گیا تو فالوورز بن گئے۔ سوشل میڈیا کی دنیا یہ الگ ہی دنیا ہے، اس میں جو فریب ہے، اس میں جو دھوکہ ہے، اور جس طرح یہاں پر فیک آئیڈیز بنتی ہیں اور جس طریقے سے یہاں پہ ویوز حاصل کیے جاتے ہیں، یہ اس فیلڈ کے ماہرین کے اوپر مخفی نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کا حقیقی دنیا سے تعلق بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس خمار میں کوئی بھی نہ رہے، بحمد اللہ تعالی آج بھی مسلمانوں کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت اور اکثر ہی اکثر، یہ الحمدللہ رب العالمین علماء ہی سے مربوط ہیں، رابطے کے ہیں، اندر ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو بحمدللہ تعالی وہ علماء ہی سے رجوع کرتے ہیں، انہی کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے چند پروگرامز کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، تو اس خوش فہمی میں رہنے کی کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ بحمدللہ تعالی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہی ہیں بحمدللہ کہ آج بھی امت جو ہے وہ مسائل شرعیہ کے لیے علماء کی طرف ہی رجوع کرتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ جو نابالغ بچے والی بات ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں عرض کر دوں۔ بچے کے وضو سے پانی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہو، جیسا کہ میں نے سمجھدار کی قید نہیں لگائی تھی، تو نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہو
اور وہ ثواب کی نیت سے وضو کرے تو اس کے وضو کا پانی یہ مستعمل مستعمل ہو جائے گا۔ اگر نہ سمجھے تو چونکہ وہ نیت کا اہل ہی نہیں ہے، نیت کر ہی نہیں سکے گا، اور اسی طرح جو ہے نابالغ لیکن سمجھدار ہے وہ ثواب کی نیت نہیں کرتا، تو پھر اس صورت میں پانی جو ہے وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل ہونے کے لیے وہی میں نے ایک تو شرط عرض کی تھی کہ حدث کو دور کر دینا، اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے استعمال کرنا۔ تو ثواب کی نیت یا تو بالغ کرے گا یا ایسا نابالغ کرے گا کہ جو سمجھدار ہو۔ تو اگر وہ سمجھدار نہیں ہے یا سمجھدار ہے تو صحیح لیکن ثواب کی نیت نہیں کرتا، تو اس صورت میں پانی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی اس میں ثواب کی نیت کی قید ضروری ہے۔ ثواب کی نیت کی۔ اچھا، یہ پانی اس برتن بات کر رہے ہیں کہ جس سے اس نے وضو کیا اور کچھ پانی بچا ہوا ہے، وہی اور نارمل جیسے عام نلکے میں کیا ہے، مسجد میں آ کر کیا ہے، تو اس میں تو کوئی کفر اس طرح کے احکامات نہیں ہے۔ سمجھدار بچے کے اوپر بہت سے احکامات کا ترتب ہوتا ہے، اور جس کے اندر بطور خاص ہم دیکھیں کہ سمجھدار کی اذان معتبر اور صحیح کہلاتی ہے۔ نابالغ گرچہ ہو لیکن ہو سمجھدار، اس کی اذان بھی معتبر ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی طرح کے ایسے احکامات ہیں جو سمجھدار بچہ ہے تو اس کے اوپر اس کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، نہ سمجھ بچوں کے اوپر وہ معاملات بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو روزہ بھی رکھواتے ہیں تو بعض ایسے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں کہ جو کسی طرح کا روزے کے سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، ابھی وہ نیت کرنے کی اہلیت میں نہیں آئے، تو اب یہاں پہ تو ان کا روزہ کیا ہوگا جب نیت ہی نہیں پتا، روزے کا ہی نہیں پتا۔ ہاں، سمجھدار ہو چکے ہیں اور یہ پتہ ہے یہ عبادت ہے، روزہ ہے، اور یوں عبادت یہ شروع ہوتی ہے، ہمیں اللہ پاک اس پہ اجر دیتا ہے، ثواب عطا فرمائے گا، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی اہلیت بہرحال رکھتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جس عورت نے عدت نہیں کی، بعد میں بیان سن کر اسے بہت افسوس ہوا کہ کرنی تھی، اب وقت گزر گیا ہے، تو کیا کریں؟ توبہ کریں گے، یعنی عدت وقت کا نام ہے، اور وہ ہر صورت میں گزرتی ہے، البتہ جو عدت کے احکام تھے، یعنی وہ گھر سے نہ نکلے، زینت نہ کرے، اس کے برخلاف اس نے کیا کہ عدت کے دوران وہ گھر سے نکلتی رہی ہے، تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوئی۔ عدت بہرحال بہر صورت گزر گئی، تو اب جو اس نے خلاف ورزی کی شریعت مطہرہ کے اصول کے، تو اس پر توبہ کرنا لازم ہے، اس سے توبہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں عدت کے حوالے سے یہ ظاہر ہے کہ ایک جسے خاتون کا شوہر فوت ہوا اور اس نے عدت گزاری نہیں، یا اس طرح نہیں گزاری جیسے شریعت کا حکم تھا، اور ٹائم پیریڈ گزرنے دیا، وقت گزر گیا، عدت مکمل ہو جائے گی۔ عدت تو مکمل۔ اچھا، اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، اسی طرح کوئی اور ہے کہ عدت مکمل ہو جائے گی، اگر ان کو یودات کا خیال نہ رکھا تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں، عدت کے دوران کوئی اور اگر معاملات کیے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کی رہنمائی لی جائے گا، ایسے نہیں ہو عدت میں نکاح کر لیا ہو، کوئی اور ایسا معاملہ کر لیا ہو تو پھر اس کی رہنمائی بعد میں بھی آپ پر باقی ہی رہے گی، اور اس وہ تفصیل ڈیٹیل بتا کر کہ وہ واقعی وہ نکاح درست ہوا یا نکاح درست نہیں ہوا۔ ہم مطلقاً ایک بات کر رہے ہیں جنرل کہ عدت کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھا اور وقت گزر گیا تو عدت ہو جائے گی، گناہ گار ہوگی، لیکن کوئی اس طرح کا اگر کام کیا ہے تو اس کے لیے ضرور رہنمائی الگ سے لینی ہوگی۔ جن شہروں میں دارالتعلیم سنت باقاعدہ قائم ہے، اور تو آپ ضرور اس طرح کے مسائل ہیں، آپ ضرور وہاں پہنچیے اور تحریری طور پر بھی وہ فتاوی جات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے گرمی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی مخصوص شہر کا نام لے کے کہ اس کے شہر کے لوگوں کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اسی لیے بارش وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے کہ شاید لوگوں نے آج گناہ کم کیے ہیں اس لیے موسم اچھا ہو گیا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا یہ کیسا؟ بارش آ جائے تو بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ لوگ بولتے ہیں، شاید آپ کے علاقے والوں نے کوئی توبہ کر لی ہو، یعنی عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، دوسروں کی طرف تو نسبت نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی فلاں شہر والوں نے، فلاں علاقے والے نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں اس لیے ان کے یہاں بارش نہیں ہو رہی، اپنی نفس کی طرف ان کی نسبت کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وہی ہے جو تم کرتے ہو، اور بہت سو کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آزمائشیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ بندوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ بھی فلاں شہر والوں نے گناہ کیے تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے، کسی کی طرف نسبت نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔
یعنی کسی خاص تعین کے طور پہ جو نہیں کہہ سکتے. باقی موسم گرمی کا ہے تو ظاہر ہے گرمی کی بھی شدت ہوتی ہے. جب سردی آتی ہے تو سردی میں بھی شدت کے معاملات تو اس طرح ہوتے ہیں. اللہ پاک سے عافیت سلامتی وہ مانگتے رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی گرمی کی شدت ملاحظہ فرماتے تھے تو پھر آپ جہنم کی آگ سے اور دوزخ کی آگ سے اور اس گرمی سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے تھے ہماری تعلیمات کے لیے. تو ہمیں بھی ایسے مواقع پر بجائے یہ کہ آدمی مذاق یا اس طرح کے کلمات کہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں. بہت سے لوگ بڑے آج کل جو دین کے معاملات میں مذاق اور مسخری والے معاملات ہیں تو اس میں اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو دعاؤں کے مذاق بنا لیتے ہیں, کچھ اور بنا. ابھی مجھے پچھلے دن کسی نے پوسٹ بھیجی کہ سردیوں میں جو دعائیں مانگی تھی نا, پانی گرم رہے وہ لگتا ہے ابھی قبول ہوئی ہے. اب بتاؤ یعنی کیسے لوگ عجیب و غریب. یعنی پوچھا اس پہ کیا حکم بنتا ہے, یعنی کسی نے بھیجی. اب تو اب شاید بعد اوقات اس طرح لوگ بناتے بھی رہتے ہیں اور لوگ اس کو آگے بھیجتے بھی رہتے ہیں کہ یعنی وہی ہے نا, اصل میں کرنے کے کام کرتے نہیں ہیں تو پھر نہ کرنے والے کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں. دعا کر رہے ہیں تو دعا تو اللہ پاک قبول فرماتا ہی ہے, لیکن یہاں تو ایک طرح سے مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ تو یعنی جس وقت یعنی یوں کہہ لیں کہ دعا کا الٹ ہو گیا کہ جس وقت ہونی چاہیے تھے اس وقت ہوا نہیں, اب ہو گیا. تو بہت خطرناک معاملہ ہے. تو اس طرح کے معاملات میں مذاق مسخری, ایک تو دیکھیں دین اسلام جو ہے نا وہ مزاح کی اجازت دیتا ہے, مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا. مذاق اڑانا الگ چیز ہے, مزاح کرنا الگ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر مسکراہٹ تھی, تبسم تھا, اور آپ علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے تھے, لیکن مذاق اڑاتے نہیں تھے کسی کا. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اڑانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم نعوذ باللہ پھر اس پہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دی جا رہی ہوتی ہیں, تو بالکل غلط بات ہے. تو ایک تو ویسے ہی کسی کا استہزاء, کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے منع کیا. نمبر 2, بالخصوص دینی معاملات کے اندر اس طرح کا دخل بالکل نہیں دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث مبارکہ ہے کہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. تو اس کی ایک تشریح علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ زبان کی جو بے قاعدگی ہے ہماری, اس کی وجہ سے بھی یہ ہوگا کہ صبح کچھ کہہ رہا ہے, شام کو کچھ کہہ رہا ہے. اگرچہ کہ اس کا ایک جو مشہور معنی ہے وہ یہی ہے کہ اعتقاد تبدیل کر لے گا, عقائد و نظریات تبدیل کر لے گا, کفر کے اندر جا پڑے گا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا تو ہے کہ اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ ایک کلمہ ایسا بولتا ہے کہ جس میں اس کو شعور نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا, یعنی ایسی بات ہے اس کے نزدیک کہ گویا کہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے, یعنی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کو شعور نہیں ہوتا, اور اللہ جل شانہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا کہ جس کا فاصلہ زمین و آسمان یا مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا, یہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے. تو اس لیے واقعی ایسا ہے, یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے مسخریاں کرنے والے, اور اس طرح جو اپنے آپ کو آج کل جو ہے وہ ہنسانے والا کہتے ہیں, میں کیا نام لوں ان کا, اس طرح 24 وغیرہ باز جو بھی ہوتے ہیں XYZ اس طرح کے, ان کا اب ایک بڑا طریقہ کار یہی ہے کہ مذاق دین کا اڑائیں گے. کبھی نعوذ باللہ اللہ پاک کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, کبھی جنت کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, ملک الموت علیہ السلام کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں. تو خدا کے بندو آپ کیا پڑھیے ان چیزوں کے اندر پڑھنے میں. اول تو اس طرح کسی کا استہزاء کرنے کی, مذاق اڑانے کی اجازت ہی نہیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر دین کو لے کر آ جائیں تو یعنی خرابی پر خرابی آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے توبہ کرنا یہ لازم ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر, سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.